امت ایک نہ ہو تو حسین کا سر کربلا میں قلم ہو جاتا ہے، جب امت ایک نہ ہو تو زینب کی چادر لٹ جاتی ہے۔ یہ نتیجے ہیں امت نہ بننے کے۔ آج ضد کی بات نہیں ہے کہ شیعہ شیعہ سے لڑے اور یہ سمجھے کہ میری کامیابی آپ کی کامیابی نہیں، آپ کی ناکامی ہے، کیونکہ جب آپ امت نہیں ہوں گے تو دشمن ایک ایک کر کے آپ کو مارے گا۔ نقصان کس کا ہے؟ شیعت کا ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ امت کا نقصان ہے۔ یہاں پہ میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے امت کا نقصان کروں، یا ایک شخص اپنی منمانی ماننے کے لیے امت کا نقصان کرے؟ اور فرمایا جب امت بیمار ہو جاتی ہے، دو طرح کی بیماریاں، ایک مرتبہ میرا جسم بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا علاج ہو جائے گا، ایک مرتبہ میری روح بیمار ہے، میں کسی روحانی شخصیت کے پاس جاؤں گا، درس اخلاق سننے جاؤں گا تاکہ روح ٹھیک ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے جب امت بیمار ہو جائے، پہلی بات امت کی بیماری ہوتی کیوں ہے؟ امت بیمار بنتی کیوں ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مولا امت کی بیماری کی وجہ بتاتے ہیں، امت تب بھی بیمار ہوتی ہے جب امت سے امر بالمعروف ختم ہو جاتا ہے، جب یہ بات ذہنوں سے نکل جاتی ہے مجھے برائی کا اعلان کرنا ہے۔ جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو وقت کا خلیفہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا ہے، امر بالمعروف نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں، امت خاموشی سے نماز پڑھ رہی ہے۔ جب امت بیمار پڑ جاتی ہے تو صبح کی نماز کو 4 رکعت میں بدل دیا جاتا ہے، لیکن امت خاموش رہتی ہے۔ جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو زینب کے سر سے چادر لٹ جاتی ہے، لیکن علی علی کرنے والے وہاں پہ خاموش بیٹھے رہے۔ توابین کون ہیں؟ یہ اور بات ہے، یہ امام کا کرم تھا کہ امام نے معاف کیا، ورنہ توابین وہی تھے جو دیکھ رہے تھے، رو بھی رہے تھے، لیکن خاموشی اختیار کر کے بیٹھے تھے۔ جب امت خاموش ہو جاتی ہے تو اس امت کو بیدار کرنے کے لیے کسی حسین کو اٹھنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی امر بالمعروف کے لیے، خرافات اور بدعتوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ وقت حسین ہے۔ آج اگر کوئی برائیوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس امت کو بیدار کرنے کے لیے، ہم اسے وقت حسین کہتے ہیں، کیونکہ اس نے دیکھا جب کوئی برائی کے خلاف، بدعتوں کے خلاف آوازیں نہیں اٹھا رہا، اگر کوئی اٹھ کے آواز اٹھاتا ہے اس کا کردار وہی ہے جو زمانے میں حسین ابن علی کا کردار تھا۔ آج سوال یہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ایسا کردار رکھتے ہیں؟ وہ خاموش امت جو یہ دیکھتی رہے کہ دین کی دھجیاں اڑاتی رہے ہیں، وہ دیکھتے رہیں کہ توحید کی دھجیاں اڑاتے جائیں، جو دیکھتے رہیں دین کو پامال کیا جائے، لیکن وہ نوجوان خاموش رہے۔ اس کی مثال بالکل اس کوفی کی طرح ہے جو دیکھ رہے تھے کہ حسین کے خلاف علم اٹھ رہا ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ آج سوال یہ ہے کہ بیدار امت بننا ہے۔ ایران 40 سال ہو گئے، لیکن آج تک دنیا کی طاقتور ترین طاقتیں، آپ تو ہر سال ہو کر آتے ہیں نا، اس قوم کا غرور دیکھیں، وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس امت کو کوئی بیدار کرنے والا ملا جس کا نام خمینی تھا۔